بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک نیا تماشا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک گھر تھا، تو اس عورت نے مغرب کے بعد گھر کے اندر جھاڑو سے صفائی شروع کر دی، اور اس کا خاوند جو تھا اس نے مارنا شروع کر دیا۔ تو شور شرابہ پڑا، ہم گئے، اس کی وجوہات پوچھی، مارنے کی معلومات لی، تو کہا کہ اس عورت نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا۔ ہمارا گھر پہلے وسدا سی اور اتنا پیسہ سی کہ جس دی حد کو نہیں، اس دیاں غلط حرکتاں دی وجہ تو ساڈے گھر دے اندر بھوک آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اکثر عصر کے بعد جھاڑو دیتی ہے، مغرب کے بعد جھاڑو دیتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھر کا سارا رزق جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گیا ہے۔ ہم غریب ہو گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اس نے اتنا مارا تو ہم نے ساری بات کو سنا۔ سننے کے بعد اس کو بٹھا لیا، اس کے خاوند کو، اور ایک دو اور گھر والے بھی ساتھ ان کے ہمسائے تھے، تو بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ مغرب کے بعد اگر جھاڑو دیا جائے تو رزق ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے سوشل میڈیا سے بھی دیکھا ہے، لوگوں سے بھی سنا ہے، عورتیں بھی بات کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے دوبارہ یہ سوال اس سے کیا، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا یقین ہے اس پر؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں نا، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی جگہ پر پڑھا ہو؟ سننے کو چھوڑو، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، سنا ضرور ہے۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ قرآن مجید ایک اللہ کی پیاری کتاب ہے، اور احادیث نبوی میرے نبی کی زندگی کی تمام تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ جو ہے، سیاست اس کو کہتے ہیں، جو کتابیں ہیں، مشکات ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد، یہ ساری کتابیں۔ آپ اس طرح کریں کہ اگر میرے پر یقین تو نہیں کرتا تو آپ چلتے ہیں کسی مجھ سے بھی بڑے مفتی کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس، اس سے یہ سوال کر کے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ جھاڑو دینا عصر کے بعد، مغرب کے بعد، رات کو، کیا یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ کیا یہ اگر دیا جائے تو رزق ختم ہو جاتا ہے؟ سوال تو بڑا کامن تھا نا۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ چلو چلیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ میرے بھائی، میری اس کے گھر بیٹیاں بھی تھیں، میں نے اس کو بھی کہا کہ میں اپنی زندگی کے اندر نہ قرآن مجید سے یہ چیز پڑھی ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ میں مجھے یہ چیز ملی ہے، میں نے سنا بڑا ہے، اور اکثر لوگ تھم نیل بنا کر یوٹیوب پر یہ چاڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مغرب کے بعد جھاڑو دیا تو یہ ہو جائے گا، گھر سے ساری خوشیاں ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر بربادی آ جائے گی، سارا رزق باہر چلا جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے، بڑے بڑے اچھے یوٹیوبر سے یہ بات سنی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جو لوگ اپنی جانب سے چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ چیز مناسب نہیں۔ اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں، تو پھر بلا وجہ کسی ایسی چیز کو اسلام کے اندر انٹر کر لینا، دین کا حصہ بنا لینا، یہی تو بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دیکھنے میں اچھا کام ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، بدعت جتنی بھی ہے یہ ضلالت، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھو نا، ایک آپ نے یہ کام ہے جھاڑو والا، تو کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں یہی چیزیں ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ مغرب کے بعد، عصر کے بعد اگر جھاڑو دیا تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دنیا میں جاؤ، مختلف ملکوں میں جاؤ، تو آپ کو پتہ چلے گا لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے راتوں کی، وہ رات کو صفائی کرتے ہیں۔
وہ تو بڑے امیر ترین ملک ہیں، اور نہ کوئی غربت ہے، نہ کوئی پیسے کی کمی ہے، بس یہ ادھر ہی ہے ہمارے ملک میں۔ ناظرین دنیا کو دیکھو، دنیا پھرو، آپ کی آنکھیں کھلے، بس ہم نے صرف ادھر ہی رک کر یہی کائنات دیکھی ہے، یہی لوگ دیکھے ہیں، یہی ماحول دیکھا ہے، یہی معاشرہ اور ملک دیکھا ہے۔ باہر نکلو تو ان چیزوں کا علم ہونا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب خانہ کعبہ ہے، باقی کافی ایسی عمارتیں ہیں جو روزانہ رات کو اس کی صفائی کی جاتی ہے، تو کوئی کچھ نہیں، کوئی غریبی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسائل نہیں، پہلے سے زیادہ ان کے معاملات اچھے ہیں۔ یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں ان کا سروے کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس چیز کا وجود کم از کم دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ ود حوالہ آپ کمنٹ سیشن میں ہمیں سینڈ کریں، پتہ چلے گا کہ کس حد تک حقیقت ہے۔ ناظرین میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو میں نے آپ کو دین دیا ہے اس کو سنبھال لو، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جو اس کے اندر اضافہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین دین ایک مضبوط چیز ہے، اسلام مسلمانوں کے لیے ایک طاقت ہے۔ یہ جو جعلی کام بنے ہوئے ہیں نا، جعلی پیر بہت زیادہ بن چکے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے لٹ رکھ لیتے ہیں، یہ جو سر پر وہ بال تھوڑے سے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی منتیں مانی ہوئی ہیں، دیکھو نا کیسا عجیب سا نظام ہے، اور پھر وہ لٹ کاٹ کر کسی دربار پر لے کر جاتے ہیں، پھر ادھر بکرے دیتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ کہاں سے ایجاد کر کے لوگ آ گئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف جو ایسے لوگ ہیں نا، پیٹ بھرنے کے لیے، لوگوں میں ایک عجیب سا ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ اس طرف آئیں اور ان کی موجیں بنتی رہے پیروں کی۔ اور یہ جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، جعلی بے تحاشا پیر ہیں، جو لوگوں کے عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور ان سے پیسہ بھی بٹورتے ہیں۔ وہ جادو نکالتے ہیں، وہ کبھی کوئی ڈھونگ رچاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ ناظرین اللہ کا قرآن ہے، شفا ہے، اللہ نے نماز ہمیں دی ہے، سجدے میں جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اور اللہ کے نیک ولی بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ سب غلط ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، دیکھو نا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش جویری، یہ ہستیوں کا نام ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، یہ اللہ کے ولی تھے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بچیوں، اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے۔